بڑے معصوم آدمی تھے, وہ کہتے تھے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا گیا, ہم تو پپڑ تھے. تو دوسرا اس کا جواب وہ دے چکے ہیں بیچارے. اچھا جی, میں تھوڑا سا یہ بات بتا دوں, کچھ ہمارے عزیز بھی ہیں, دوست بھی ہیں, کچھ جو پی ٹی آئی کو بڑا پسند کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے آئیڈل ہیں, ان کو ہر پسند ناپسند اپنا حق ہوتا ہے, سب کی ہے. تو وہ جناب بڑا انہوں نے کہا کہ جی وہ تھوڑا سا بیلنس کریں, یا حرف تنقید بنایا ہوتا ہے, تو کوشش کریں کہ پروگرام کو ذرا بیلنس کر لیں, کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں کچھ پی ٹی آئی کے بھی ہیں, دوسری جماعتوں سے بھی تعلق رکھنے والے دوست ہیں. نواز شریف صاحب پاکستان میں دعویٰ کرتے ہیں بھی 3 دفعہ پرائم منسٹر گئے ہیں, تو جناب آپ پاکستان کیوں نہیں تشریف لا رہے ہیں؟ لائیں پاکستان آ کے پاکستان میں سیاست کریں. ناظرین السلام علیکم, پروگرام خبر کے ساتھ علی فاروق اور رضوان چودھری حاضر ہیں. آج وی لاگ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو اس ٹائم پوزیشن بنی ہوئی ہے پنجاب میں, حکومت گرانے کی, حکومت بچانے کی کھینچا تانی شروع ہوئی ہے, اور یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ معاملہ چل رہے ہیں ادھر. اور یہ شروعات عمران خان صاحب کے اس اعلان کے بعد یہ سے شروع ہوئی, جب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ میں پنجاب کی حکومت اور کے پی کے کی حکومت گرا دوں گا. تو پنجاب میں تو وہ حکومت نہیں کرا سکے, وہ تو کورٹ کے آرڈر بھی آ گئے, ہائی کورٹ کے, جس پہ یقین دہانی کرانی پڑ گئی یہ تحریک انصاف کی اور کاف لیگ کی جو حکومت ہے, اتحادی حکومت, کہ اب ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو 11 تاریخ کو. لیکن کے پی کے میں تو ایسی صورتحال نہیں تھی, تو خان صاحب نے وہاں بھی حکومت نہیں کرائی. السلام علیکم رضوان صاحب. وعلیکم السلام. آپ بڑا مسکرا رہے ہیں یہ صورتحال سے. یہ آپ کو یاد ہوگا, اس کے اوپر آپ نے پہلے بھی ولاگ کیا, اور 2 دفعہ بلکہ کیا, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اینڈ تک ایسے ہی گھسیٹیں گے, یہ پی ٹی آئی کبھی بھی گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی. یہ صرف دھمکی لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ڈراؤ نہیں ڈرتا تھے آپ ڈر جاؤ, یہ ان کی وہ پالیسی ہے. یہ نہیں کریں گے, یہ گورنمنٹ کبھی بھی نہیں کرائیں گے, کیونکہ گورنمنٹ سے باہر رہنا یہ افورڈ ہی نہیں کرتے. یہ تو بالکل زیرو ہو جائیں گے پولیٹیکلی. ابھی تو چلیں ان کا انفلوئنس ہے نا, ہر صوبے میں ان کی نمائندگی ہے, 2 صوبوں کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے. آپ یہ دیکھیں جب یہ چھوڑ دیں گے یہ چیزیں, پھر تو یہ اپنے ہتھیار انہوں نے خود دے دیے دوسرے کو. اچھا رضوان صاحب, کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں نا, گزشتہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں کے پی کے میں تحریک انصاف کی, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو باقی طرف تو چلے چھوڑ دیں جی, چور ڈاکو یہ ہو گیا. 10 سال تسلسل سے ایک ہی حکومت ہے, اور بلکہ زیادہ اچھے ووٹ سے 2018 میں آئے تھے. تو کیا اب ادھر تنہاؤں کے بھی پیسے نہیں ہیں؟ نہیں سر, اس کا جواب عمران خان صاحب دے چکے ہیں. بڑے معصوم آدمی تھے, وہ کہتے تھے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا گیا, ہم تو پپڑ تھے. تو اس کا جواب وہ دے چکے ہیں بیچارے. اچھا جی, میں تھوڑا سا یہ بات بتا دوں, کچھ ہمارے عزیز بھی ہیں, دوست بھی ہیں, کچھ جو پی ٹی آئی کو بڑا پسند کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے آئیڈل ہیں, ان کو ہر پسند ناپسند اپنا حق ہوتا ہے, سب کی ہے. تو وہ جناب بڑا انہوں نے کہا کہ جی وہ تھوڑا سا بیلنس کریں, یا حرف تنقید بنایا ہوتا ہے, تو کوشش کریں کہ پروگرام کو ذرا بیلنس کر لیں, کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں کچھ پی ٹی آئی کے بھی ہیں, دوسری جماعتوں سے بھی تعلق رکھنے والے دوست ہیں. نہیں آپ کو بیلنس کر دیں, لیکن میں تو جناب بیلنس کیا کرنا ہے, میں تو صرف یہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں. اگر میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میری بات غلط ہے, رضوان کی بات غلط ہے, آپ تحقیق کریں. نہ تو ہم یہاں پی ٹی آئی کے سپورٹ میں بیٹھے ہیں, اور نہ ہی ہم یہاں نون لیگ یا پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم نے تو جو حقائق سامنے آئیں گے ہم وہ بتاتے جائیں گے. ابھی تو دیکھیں ہر ولاگ میں تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کس کی ہے, دوسری سمجھ نہیں آ رہی. صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جناب پی ڈی ایم میں جب نون لیگ والے چور تھے یا پیپلز پارٹی والے چور تھے, چلو جی ان کو تو آپ نے چور کہہ دیا, لیکن میں تو وہ ایسے وہ ایماندار بھی سامنے آ گئے ہیں جن کی چوریاں اور ڈاکے ثابت ہو رہے ہیں. اب میں تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم عام میں سارے ہی ننگے ہیں جی, مجھے تو یہ ہے, فرشتے یہ بھی نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ چلیں یہ جو ان کی چوریاں اور یہ ساری چیزیں تو چھوڑ دیں, انہوں نے کیا کیا ہے پبلک کے لیے؟ کوئی ایسا سالڈ کام کیا ہو جو یہ بتا سکیں علانیہ کہ ہم نے پچھلے 4 سال میں یہ کیا؟ کوئی ایک کام ایسا بتا دیں. ہاں ایک میں بتا دیتا ہوں, وہ بڑا اچھا کام ہے, وہ ہیلتھ کارڈ والا. نہیں ہیلتھ کارڈ وہ ایک بہت اچھا کام ہے. اچھا نہیں, یہ رضوان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اچھا کام ہے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ والے دعویٰ کر رہے ہیں یہ ان کے دور میں شروع ہوا تھا, وہ کارڈ کا بھی آیا. نہیں لیکن ایکٹیو اسی ٹائم پہ تھا, اور ابھی بھی دیکھیں وہ ہر طرح کے پیشنٹس کو لیتے نہیں ہیں, ہاسپٹل والے ان کی اپنی مونوپلیز ہیں.
تو وہ ہارٹ کے پیشنٹس کو اور جو سویئر مطلب کیسز ہیں ان کو صرف لے رہے ہیں زیادہ، جو چھوٹے آپریشنز ہیں یا ان کو نہیں لیا جا رہا. وہ ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں میں تو ہمیشہ سے ہی بہتری کرنی پڑتی ہے، جی ہیلتھ کارڈ کا تو لیکن میں یہ بھی بہت اچھا کام تھا، بہت اچھا کام کر لیا ہے، لیکن ان کو چاہیے تھا گورنمنٹ ہاسپٹلس کا انفراسٹرکچر بھی کچھ بہتر کرتے. یہ چیز بھی کی جانی ضروری تھی. ہیلتھ کارڈ تو اوور آل پورے پاکستان میں کیا نا دیکھیں. میں انہوں نے. آپ کو اس کے اوپر ہماری ایک پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ دیکھیں جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں، ضلع کی سطح کے اوپر جتنے بھی ہاسپٹل ہیں، ان ہاسپٹلس کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. میں نے یہاں پہ آپ چلے جائیں، انمول ہاسپٹل لاہور چلے جائیں، آپ کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں یا پی کے ایل آئی چلے جائیں، ایٹ لیسٹ جس طرح سے ہمارے ہاں کینسر اور یہ ڈائلسیس اور اس طرح کی چیزیں کے پیشنٹ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، یہ چیزیں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یہ تو ہاسپٹل میں چلیں ہونی ٹھیک چاہیے. ہو گیا صورتحال. چلیں جی مان لیا جی اب ہیلتھ یہ کارڈ کریں نا، کا. یہ جو آگے ہیں وہ یہ کر کے دکھا دیں. نہیں جی ان کے ہیلتھ پاس بھی کارڈ تو کا چلو بہتر کر دیا جی خان صاحب نے ہاں. وہ، لیکن خان صاحب نے وہ جو پنجاب میں جو تحفہ دیا تھا، اب تو تحریک انصاف والے بھی بڑے پیٹ رہے تھے کہ بزدار کو کیا لا کے دیا ہے. یہ تو مجھے سمجھ وہ نہیں جس آتی. دن اچھا گورنمنٹ مجھے سے ایک چیز نہیں سمجھ آتی. جس دن گورنمنٹ سے اترا اس دن کے بعد نظر ہی نہیں ہاں آیا. جی رضوان صاحب، یہ طوطا فال کی طرح فیصلے ہوتے تھے وہ تحریک انصاف کے، جی فلاں بندہ شرکت کرے گا، وہ اس میں فتویٰ آ گیا، فال نکل آئی ہے کہ یہ کام کرنا ہے. یہ خود سے فیصلے نہیں ہوتے تھے کہ اس وقت کہ طوطا فال کے ذریعے ہوتے تھے. حلف برداری کی تاریخ میں سننے میں اون چودھری وہ کہتے جی وہ انہوں نے کہا جی فال نکلی ہے کہ وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جی اس کا آنا بہتر نہیں ہے. تو اس طرح فیصلے ہوتے تھے. بس یہ کیا سننے میں وہ چیز یہ تھی. کانسپریسیز ہیں، یہ سننے میں تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا بھی رہا ہے، وہ مطلب نظر بھی آ رہا دوسرا تھا کہ دیکھیں ایسا جی ہوا. مجھے تو میں اب تھوڑی سی کروٹ بدلیں تھوڑی سی. ایک تو یہ کہ نون لیگ کی طرف بھی تھوڑا سا آ جائیں کہ جی اب پھر یہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں. پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی جنوری یا پھر یہ دسمبر یا جنوری میں میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں. تو میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا تھا نہیں ہاں آئیں گے. جی پھر یہ کہا جاتا رہا کہ جی یہ دونوں میں ان کا پروگرام بنا ہوا تھا. اب پھر یہ پروگرام ان کا سننے میں آ رہا ہے شاید کو پوسٹ پون ہو گیا، ڈیلے ہو گیا یا شاید نہیں آ رہے. یہ غیر یقینی صورتحال تو سیاسی طور پہ انہوں نے پیدا کی ہے، تو ملک میں معاشی صورتحال کیسے پیدا ہوگی؟ ہمیں یہی نہیں پتا. ہمارا لیڈر پاکستان واپس آ رہا ہے، نہیں آ رہا، گو میں رکھا ہوا ہے. یہ کون سی ایسی گو ہے کہ جناب یہ رکھا ہوا ہے اس چیز کو؟ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں دعویٰ کرتے ہیں بھی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، تو جناب آپ پاکستان کیوں نہیں تشریف لا رہے؟ لائیں پاکستان آ کے پاکستان میں سیاست کریں، اور جو مقدمات ہیں کچھ اس کو بھی سامنا کریں. آپ لوگ یہ مقدمات کو جو ہے نا سامنا کریں. پھر دیکھیں اس ملک کی سب سے بڑی ناکامی ہی یہی ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے آج تک کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کیا. ابھی بھی دیکھا یہی کہا جا رہا ہے، مطلب وہ بچوں والی کہانیاں کہ جی وہ آئے گا تو یہ کرے گا، وہ آئے گا تو یہ کرے گا. یعنی کہ آپ کے یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ جس کو فالو کر کے کوئی بھی کوئی کام کر سکے. یہ تو ایک چیز صحیح کہ یہ آئی کہ جی کوئی معاشی پالیسیز بنانے لگے ہیں، 10 سالہ معاشی پالیسیز کا وہ کرنے لگے ہیں کہ تسلسل رہنا چاہیے. اچھا پھر میں واپس آؤں گا جی پنجاب کی طرف. تو یہ اب یہ کیا ہے جی، اتنی غیر یقینی گونجلدار سیاسی صورتحال ہے کہ ہمیں اس میں پتہ نہیں. لیکن ہماری ایک عدلیہ بھی ایک پارٹی ہے اس میں. عدلیہ اس وقت سیاسی پارٹی ہے. یہ جناب ان کو میرٹ پہ میں ود ڈیو رسپیکٹ کر رہے ہیں بات. اچھا نہیں، میں آپ کو ایک چیز فیصلے کرنے چاہیے تاکہ یہ استحکام آئے. ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے. نہیں آپ کو میں ایک بیسک چیز بتاتا ہوں. پوری دنیا ہنستی ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے ہاں آئینی جنگ چل رہی ہوتی ہے عدالت کے اس میں پارلیمنٹ کے اندر. اس کے بعد وہ لے جاتے ہیں اٹھا کے کورٹ کے اندر کہ جناب یہ آپ ہمیں انٹرپریٹ کر کے بتا دیں. اور بھائی لیجسلیشن تو آپ نے کرنی ہے، آپ کی لیجسلیشن کے اوپر کورٹس چل رہے ہیں، کورٹس آپ کو کیسے بتا دیں؟ یار دیکھو یہ کیا عجیب ہی اس ملک کے اندر صورت سارا وہ ڈھونڈا ہوتا ہے نا، ہر بندے نے کوشچن ڈھونڈا ہوتا ہے کہ جی ہمیں یہاں سے شاید کوشچن مل جائے گا. جو فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے کسی پارٹی کے تو اس پہ بڑا وہ بلے بلے کی جاتی ہے، دوسری پارٹی میوس ہو جاتی ہے. جو کسی کے حق میں نہیں آتا تو وہ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے فیصلے آ گئے. نہیں آپ یہ دیکھیں نا، یہ جیسے یہ عجیب سا نہیں لگتا کہ یعنی قانون آپ نے بنا کے دینا ہے، اس کے اوپر عدالتوں نے آگے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے بنائے ہوئے قانون کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں. ہم نے یہ قانون بنایا تھا، اس کو انٹرپریٹ کر کے بتا دیں. 11 تاریخ کے بعد کوئی آپ کو چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ رہتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک یہ عدم اعتماد کا جو یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے؟ کیا آپ کی پریڈکشن ہے؟ سر دو بندوں کی گیم ہے ساری.
1 से 2 बंदों की गेम है सारी। अब अगर तो पीडीएम को वाकया ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना हुआ, उन्होंने जिन्होंने पीडीएम को ला के दिया है हमें, तो दे देंगे 2 बंदे, अदरवाइज फिर उसी तरह। नहीं, 2 बंदे पीडीएम की बात नहीं, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। मैं पंजाब की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ ना। नहीं जी, आप पीडीएम कह रहे थे, पीटीआई के 2-3 बंदे कहते हैं कम है। गवर्नमेंट तो पीडीएम की बननी ना पंजाब में भी। वो सर उस सूरत में बनेगी कि जब ये अदम-माद की तहरीक ये कामयाब होगी तो ये जो है इनका इत्मीनान का वोट लेने में नाकाम हो जाएंगे। मैं वही बात बता रहा हूँ ना, 2 बंदों की गेम है ना। तो 2 बंदे अगर उधर से इधर हो गए, वो ये उनकी मर्जी से होने नहीं। और दूसरा, मेरे जो जिम्मेदार ज़राए का कहना है कि जी ये 2 बंदों से ज़्यादा भी तादाद बढ़ सकती है। 11 तारीख से पहले ये डिफरेंस बढ़ भी सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये पीटीआई के जो अराकीन हैं, उनके बहुत से अराकीन ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि असेंबली नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये खान साहब ने मसला शुरू किया था उस वक्त, तो ये तोड़ने का अब ये लेने के देने पड़ जाने हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर पीटीआई रह भी गई ना यहाँ पे, अगर एतमाद का वोट इन्होंने ले भी लिया, ये आखिरी वक्त तक असम्बली नहीं तोड़ेंगे। असम्बली तोड़ने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने हाथ और पांव काट दिए। जी ये 11 तारीख भी आ रही है, कभी भी नहीं तोड़ेंगे, इतने भी डफर्स नहीं है यहाँ। देख लेते हैं जी किस करवट ये उठ अपना बैठता है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये सियासी बुरान जो पंजाब में है, सियासी अबतरी, उसमें माशी अबतरी भी फैलती जा रही है, गैर यकीनी सूरत हाल है। और ये आप प्रॉपर्टी के काम में ख़ास तौर पे देख लें, ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल है। ये प्रॉपर्टी का काम तो चलता ही इसी पे है कि स्टेबिलिटी पे, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे खड़ा रहता है। और रेट्स वगैरह अजीबो गरीब बन चुके हैं, इस टाइम ज़ुबून हाली का शिकार है, और बाकी भी कारोबार जो है इसमें। इसलिए गवर्नमेंट जो पंजाब की है और ये जो पीडीएम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको मिल बैठ के काम फैसले करने चाहिए। एक मैं छोटी सी बात अली साहब आपसे पूछूंगा, आप तो माशाल्लाह बड़े पुराने मीडिया पर्सन हैं। क्या अभी पूरा मीडिया जो है वो ये ब्लाइंड हो गया है, बिल्कुल उसको नज़र नहीं आ रही महंगाई? मतलब ये आज से 1.5 साल पहले तो रोज़ाना तोपों के रुख किए हुए होते थे गवर्नमेंट की तरफ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट थी। मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या अभी इनकी आंखों में कोई मोतिया उतर आया? इनको नज़र नहीं आती महंगाई? अभी इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी कोई बात ही नहीं कर रहा। शुमारियात जो हफ्तावार रिपोर्ट आती है वो हम बताते हैं, उसमें तकरीबन जो नहीं सर, कहाँ कौन से टीवी चीज़ें महंगी हैं इस टाइम। ख़ास तौर पे मुर्गी की कीमत आसमानों से बातें कर रही है। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन, जो पोल्ट्री एसोसिएशन है, वो काफ़ी उनके ग्रीवेंसेस है इस हवाले से। जो सीड्स आ रहे हैं, इंपोर्ट करनी पड़ रहे हैं, ड्यूटीज़ का कोई मसला है, बहुत ज़्यादा कोई बड़े मसाइल हैं। अभी ये एड्रेस करने चाहिए इनको, ताकि मसाइल ये एड्रेस हो और महंगाई नहीं जी डे बाई डे देखें तक कंट्रोल हो। इंटरनेशनल मसला बनी हुई है महंगाई वैसे भी, लेकिन एक महंगाई मसनूई महंगाई है कि 11 तारीख को ये क्या ये शेड्यूल बनता है, सियासी तौर पे क्या सूरत हाल बनती है पंजाब में, हुकूमत कायम रहती है परवेज़ इलाही साहब की, या ये खुदाफिज कहते हैं इनको, ये पीडीएम वाले खुदाफिज कहते हैं, और यहाँ पर एक गवर्नमेंट पीडीएम की बनती है। ये बहरहाल खींचातानी की सियासत है, और हम तो ये चाहते हैं कि इसमें कोई अवाम के लिए कोई बेहतरी की चीज़ निकल आए कि अवाम भी सुख का सांस लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली फारूक को इजाज़त दीजिएगा, रिजवान चौधरी साहब के साथ। अल्लाह निगहबान।